ہمیں کتاب سے جڑے رہنا چاہیے اور ہمیں کتاب پڑھنا چاہیے، تو ہم جو لکھ رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچے گا، وہ لوگوں کے ذہن تک پہنچے گا۔ تو اکیڈمی آف لیٹر جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ یہاں قیام ہو رہا تھا اور وہ قاسم گوگیو صاحب آئے تھے، تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا اس تقریر میں کہ سب یہ ایسے مانگ رہے ہیں ان سے جیسے کوئی خیرات مانگ رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا یہ خیرات نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ آپ یہاں اکیڈمی آف لیٹر کا دفتر قائم کریں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مذاکرے ہیں، یہ جو سیمینار ہیں، یہ بعض میں بہت دنیا تک پہنچتے ہیں، ایک فورم تک پہنچتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں۔ جیسے مسلم ذوقہ نے کہا کہ اگر میں ہزاروں کالم لکھ چکا ہوں اور ایک دو ذہن بھی بنا گیا ہوں میں کسی حوالے سے، تو میں تو اپنا کنٹریبیوٹ کر گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں پورے کے پورے سماج کو بدلنے کے قابل ہو جاؤں، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نظریہ یہ ہے کہ ہمیں سچ کو فروغ دینا چاہیے، اور اس کے لیے بعض اوقات قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ میں خود اپنی زندگی میں قیمتیں چکاتا رہا جو میرے ساتھ اس چیزیں ہوئی، تو لیکن ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے والی کیفیت تو رہتی ہے، مگر یہ ہے کہ مسیح اللہ جام پوری صاحب جیسے جو بولڈ کردار ہیں ہمارے پاس سوسائٹی میں، اب یہ یہاں ہی بات نہیں کی انہوں نے، یہ ہر جگہ ان کا جو ایک رویہ ہے، ان کی جو ایک بات ہے، وہ سب سے الگ تھلگ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پورا تجربہ ہوتا ہے، پورا جو انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے اور مراحل دیکھے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں اور وہ باہر لے آتے ہیں۔ تو ذوقہ صاحب آپ نے بڑا اچھا ایک چھوٹی سی تقریب سجائی ہمارے لیے، اور ایک اور جو آپ نے بڑا اچھا کام کیا کہ یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر خاور نوازش کو اس کی صدارت سنی، اور یہ جو نئے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کا آگے آنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ہم بابے جو ہے نا ہو گئے نا سر، ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ یار اس کی عمر زیادہ ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کی صدارت کرا، تو کیسے کام چلے گا یہ؟ بلکہ ڈاکٹر نوار احمد صاحب نے ایک دفعہ جب وہ شریف ظفر کی کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہی تجویز پیش کی کہ بھائی صدارت ان کی بیٹی سے کرائی، مجھے یاد وہ کرایا ہم نے، وہ تقریر کرائی۔ تو اس لیے یہ چیزیں کچھ ٹرینڈ بدلنے چاہیے، مکھی میں مکھی مارتے رہیں گے، یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ آپ ٹرینڈ بدلیں، آپ رجحان سازی کریں، آپ نئے نئے ایونیوز کھولیں، اور یہ جو کتاب کو جوڑنے کی بات ہے انسانوں کے ساتھ یا ادب کے ساتھ، تو یہ ہے کہ آپ جیسے مجید جائی نے بڑی تلخ باتیں بھی کی ہیں کہ آپ جو ہے نا جو بزرگ ہیں وہ نوجوانوں کو جگہ نہیں دے رہے، آگے نہیں آنے دیتے، یہ بھی ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی آگے آنا چاہیے۔ جب تک یہ آگے نہیں آئیں گے، ہم تو وہ ڈسے ہوئے لوگ ہیں اپنی جوانی کے کہ ہمیں رکاوٹیں قدم قدم پر ہم نے دیکھی، لیکن راستے بنتے جاتے ہیں۔ مجید جائے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ رکاوٹ کوئی نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ یہ رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، کام چلنا چاہیے، آپ محنت کرتے رہیں، آپ پھر وہ جو شاکر شجاع بازی خدا جانے سلا جانا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بہت شکریہ، آپ خاور نواز کو سنیں گے، لیکن آج کا یہ جو ہمارا نظریہ ہے وہ نظریہ یہی ہے کہ ہمیں سچ کو فروغ دینا، اور اس کے لیے آپ اگر یہ کہہ دیتے اس کا موضوع آج یہ ہوتا اگر کہ سچائی کے فروغ میں اہل قلم کا کردار، تو بات کرنا بہت آسان ہو جاتا، لیکن آپ نے کہہ دیا نظریات کی ادب، وہ اس میں ہم ذرا مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ کون سے نظریاتی ادب کی ہمیں بات کرنی۔ بہت شکریہ۔